بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ خصوصی گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں نے آپ سے یہ جو استنبول کانفرنس ہے ترکی کی، اس کے حوالے سے بات کی تھی کہ طالبان کی طرف سے پاکستان کو شاید امید نہیں تھی، نہیں تو وہاں ہمارے وزیر خارجہ وہاں جاتے ہی نہ، اس کانفرنس میں شرکت ہی نہ کرتے، جو ہوئی ہی نہیں۔ اصل میں یہ ترکی، پاکستان اور افغانستان تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے مل کے کوشش یہ کی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو طالبان کو عبوری جو حکومت قائم ہونے جا رہی ہے افغانستان کی، اس میں لایا جائے، وہ عبوری حکومت میں شامل ہوں، اور پھر یہ سب لوگ مل کے الیکشن کرائیں، جس کے بعد جو اس کے نتائج آئیں اس پہ پھر آگے معاملات کو چلایا جائے۔ اس سلسلے میں طالبان کی جو پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو 7,000 آپ کے پاس ساتھی ہیں ان کو رہا کریں۔ اشرف غنی حکومت کا یہ استدلال ہے، اور آج میں اس میں ڈان میں شاید تھا انٹرویو اس کا، یہ جو ان کی انٹیلیجنس ہے ان کے جو چیف ہیں ان کا، کہ جو ان کے لوگ 5,000 میں ہم نے پہلے رہا کیے ہیں ان کے پریشر پہ اور پاکستان کے پریشر پہ اور آرمی پریشر پہ، ان میں سے آدھے سے زیادہ جو ہیں انہوں نے ہتھیار اٹھا رہے ہیں اور دوبارہ ان میں شامل ہو کے ہمارے لیے نئے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ اس لیے کیسے ممکن ہے کہ جب تک بات چیت جو ہے اختتام کو نہ پہنچے ہم نہیں رہا کریں گے انہیں؟ یہ اس کا کہنا ہے۔ ظاہر ہے وہ لوگ خود اپنے مسائل کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو اس حساب سے انہوں نے ریئیکٹ کرنا ہے۔ ہم تو ابزرور کے طور پہ بات ہی کر سکتے ہیں۔ آج مسٹر حامد میر نے لاہور جنگ میں شاید چیف آف آرمی اسٹاف کی ملاقات کے بعد یہ تاثر دینے کے لیے کہ انہیں یہ انفارمیشن جو ہیں وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، اور چیف آف آرمی صاحب سے ظاہر ہے وہاں افغانستان اور کشمیر کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی، لیکن ہم بھی کوئی اس نے بیوقوف تو نہیں نا، ہمیں پتہ ہی ہے کیا بات چیت ہوئی تھی۔ نہ کوئی پاکستان میں کوئی ایسا پاگل ہے کہ وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دے جس کو انہوں نے سرخی بنا دیا ہے کہ بس بہت ہو گیا، انف از انف۔ یہ بات پاکستان سوچ ہی نہیں سکتا، یاد رکھیے، طالبان سے متعلق اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو ناکامی ہوئی ہے، پہلے جیسے تعلقات نہیں رہے، ٹینشن ہے دونوں کے درمیان۔ طالبان اس بات میں ناراض ہیں کہ آپ کے کہنے پہ ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا، آپ کا اخلاقی فرض ہے اس کو پورا کروائیں، وہ معاہدے ختم کر دیا اور امریکہ جیسی حکومت کے ساتھ ختم کر دیا، تو پھر ہم تو آگے ہم کیا امید آپ سے رکھیں؟ اور اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہ نیا مطلب وہاں پہ کیا کٹھا کھول دیا کہ جی اب یہ کرو تو اب وہ کرو، یہ تو ہمارے معاہدے میں شامل نہیں تھا۔ اور اگر یہ شامل نہیں تھا، آپ نئی بات چیت بھی کروانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے جو قیدی ہیں ان کو تو رہا کرو۔ جو جنگ کا پہلا اصول ہوتا ہے کہ صلح کے لیے ایک دوسرے کے قیدی رہا کیے جاتے ہیں، جس کے بعد پھر آگے معاملات چلتے ہیں کچھ، تو آپ تو ہمارے قیدی رہا نہیں کر رہے۔ اب پاکستان کے لیے صورتحال یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا کہ اشرف غنی سے بات کرنا تو ان کے لیے آسان ہے، مگر طالبان سے بات کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ معاملات اس طرح کی صورت اختیار کر گئے ہیں، اور یہ جو استنبول کانفرنس میں ان کی عدم شرکت تھی طالبان کی، اس سے نو ڈاؤٹ پاکستان کو بہت دھچکا لگا۔ پاکستان یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح کی قربانیاں ہم نے دی ہیں، جس نوعیت کے ہمارے تعلقات ہیں، اس کے بعد اخلاقی طور پر یہ اتنے مجبور ہوں گے کہ کم از کم اپنی پریزنس وہاں یقینی بنائیں گے۔ وہ الگ بات ہے اس کے فیصلے مانتے یا نہ مانتے، حاضری تو وہاں لگائیں گے، لیکن طالبان نے وہاں حاضری تک نہیں لگائی، جس سے وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ نکل جائیں یہاں پہ، کہ جی طالبان جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم وہاں چلے گئے تو پھر یہ نئی ایک بیل پڑ جائے گی۔ تو سیدھی بات ہے، اگر پاکستان ہمارا دوست ہے تو ہمارا ساتھ دے، نہیں ہے تو نہ دے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، طالبان میں اس وقت جو سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے وہ بڑی عجیب، لیکن بڑی لاجیکل اور پاکستان کے لیے بڑی ہی خطرناک ہے۔ طالبان یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اچانک انڈیا نے پاکستان سے تعلقات بہتر بنانے شروع کر دیے ہیں، اپنی اسٹرائک فورس جو ہے وہ ہٹا لی ہے کشمیر کے ایل او سی سے، بہت بڑی، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا یہ بات۔ 20 سال سے ان کے اسٹرائک بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ آ کے، ان کی وہ بدلتے تو رہتے ہیں
لیکن اس نے رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ پورے 27,000 30,000 کے قریب فوج جو ہے وہ بٹھائی ہوئی ہے، حملہ آور فوج بارڈر پہ بٹھائی، کیونکہ اس کے منصوبے میں یہ شامل تھا نا کہ وہ ایک محدود جنگ کے ساتھ پاکستان پہ حملہ کرے گا، آگے بڑھے گا، اور آزاد کشمیر کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کر کے پاکستان کو اپنی بات ماننے پہ مجبور کریں گے۔ یہ تھا پلان ان کا۔ اب بیڑا غرق ہو گیا، اس نے پہلے تو کووڈ نے خانہ خراب کر دیا، انڈیا کا تو تہس نہس کر دیا، اور یہ کووڈ کا عذاب ہم پہ بھی آیا، ہماری معیشت بھی ایسی ہے، پوری دنیا پہ آیا۔ اب دنیا میں اس کووڈ نے لوگوں کو بڑا پرامن بنا دیا ہے۔ کہاں انڈیا کیا کرے گا؟ انڈیا اتنا اسلحہ خرید رہا ہے، اتنے اس نے ایڈوانس معاہدے کیے ہوئے ہیں، کیا کرے گا انڈیا اس اسلحے کو لے کے؟ اگر جنگ ہوئی تو وہ تو آج کل کی جو جنگ ہے، فرض کیا چلے یہ کنونشنل وار ہی ہو جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستانی فوجیں کی آمنے سامنے وہ بندوق لے کے بیٹھ جائیں گے، یہ توپیں گاڑ کے بیٹھ جائیں گے؟ یہ نہیں بات ہونی ہے، اب اس طرح کی جنگ نہیں ہونی۔ اب جو جنگ ہوگی وہ تو چھاپہ مار جنگ ہے، وہ تو وار آف بلج جنی تھی، جس وہ سیکنڈ ورلڈ وار والی جو فلم ہے، اس طرح کی جنگ ہے۔ کہیں بھی کوئی سرپرائز دے گی فوج کے، ملک کے اندر گھس کے دے دے، ملک کے باہر گھس کر دے دے، کوئی ایکسپیڈیشن جائے گی ہماری، کوئی ان کی آئے گی، اور اچانک ہمیں پتہ لگے گا کہ جناب بلوکی کے نزدیک اچانک انڈین کمانڈوز نے حملہ کر کے فلان جگہ پہ قبضہ کر لیا ہے، یا پاکستان کے کمانڈوز نے جناب دلی کے GHQ پہ حملہ کیا ہے اور اس کو گھیرے میں لے لیا، اب انہوں نے یرغمال بنا رہا وہاں لوگوں کو، اور یہ اور وہ۔ اب تو اس طرح کی جنگیں ہو گئی جس طرح کہ ناولوں میں لکھی جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، اب وہ جنگ نہیں ہونی ہے۔ اچھا، اب یہ سمجھ رہا ہے طالبان میں، یہ سوچ بڑی پختہ اور راسخ ہے کہ امریکہ نے کوئی اندر کھاتے پاکستان کا اور انڈیا کا نا یہ پیچ اپ کروایا ہے۔ یہ جو دبئی میں خفیہ انٹیلیجنس والوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے، ہائی جو آفسرز ہیں ان کی، اس میں یہ طے پایا ہے کہ ٹھیک ہے جی، انڈیا پاکستان کے لیے پرابلم زیرو کر دے گا اور اپنے عمل سے کرے گا، اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو ایسے ہی لے لے گا واپس۔ مطلب کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، یہ جو اس نے ابھی لگائی ہیں وہ ہٹا لے گا 370، اور پرانی اس کی حیثیت جو ہے وہ بحال کر دے گا۔ یہی پاکستان کی ڈیمانڈ ہے، کر دے گا پوری، اس کو کیا ہے۔ LOC پہ حملہ کبھی ہونا ہے، لڑائی کبھی ہونی، تو پاکستان کو کیا تکلیف ہے؟ وہاں بھی اتنی فوجی اپنی لگا کے رکھے گا، اور یہ لوگ فریکوینٹلی آئے جائیں گے، جیسے پہلے ٹرک شرک آنے شروع ہو گئے تھے، اب ایک ہی بجائے 2 پوائنٹ بنا دیں گے، 2 کو بجائے 3 پوائنٹ بنا دیں گے، اتنا ہی ہوتا ہے، لوگ مل ملا جائیں۔ یہ دیکھیں نا، اب یہ آیا ہے، یہ انڈیا میں مصیبت آئی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جو ان کے کرتوت ہیں، جس طرح کا مسلمانوں سے سلوک کرتے ہیں، ہمیں تو سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن مسلمان کا دل ہے، مسلمان کا کیا، میں کہتا کافر بھی ہوں اگر پاکستان میں رہتے تو انہوں نے بھی یہی کرنا تھا۔ انسانی ہمدردی ہوتی ہے، ہم نے ساتھ ہی ہم لمحے پڑ گئے، ہم ان سے عشق محبت شروع کر دیا، ان کی مدد کے لیے بولے ہوئے جا رہے ہیں، ادھر وہ جناب ہماری تعریفوں کا پل باندھ رہے ہیں۔ یہ جذباتی لک ہے، سب کچھ جذباتیت ہے اور کچھ نہیں۔ جذباتیت کو ایکسپلائٹ کرتا ہے مودی، جذباتیت کو ایکسپلائٹ کرتا ہے عمران خان، جذباتیت کو ایکسپلائٹ کرتا ہے زرداری بھی، نواز شریف بھی۔ ان کو پتہ ہے برے صغیر کے لوگوں کا مزاج یہی ہے، ان کو بس جاہل بنائے رکھو، الو بنائے رکھو، اشتغال دائے رکھو، چڑھ جا بیٹا سولی رام بلی کرے گا، اور جیسے چڑھے نیچے سے پھٹا کھینچ لو۔ اب طالبان یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنا ایز دے کے امریکہ انڈین فورسز کو لائے گا یہاں اشرف غنی کی مدد کے لیے۔ طالبان میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ میرا اللہ جانتا ہے، یہ میرا کو گمان نہیں ہے۔ جتنے بھی ماہرین، 2-3 جینون ماہرین ہیں، میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اسے میری صرف ذاتی رائے نہ سمجھے، میرا ٹھیک ہے، میرا ایکسپیرینس ہے ان میں، لیکن اتنا بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ تو دوسری جو پاکستان کو کیا شکایت ہے طالبان سے؟ اچانک پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ TTP کا ایک چیپٹر ہے جو طالبان کے بڑا کلوز ہے، وہ جو یہ ہے نہیں غزوہ ہند والے جو احرار الہند، وہ سمجھتے ہیں یہ طالبان جو ہے نا ان کے متعلق سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ پاکستان نے طالبان سے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ ان کو
مارو ان کو ختم کرو جو TTP والے ہیں۔ اب طالبان فی الوقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ نئی پنگے بازی وہاں شروع کر دی، جب وہ ان کو نقصان ہی نہیں پہنچا رہے گا۔ دیکھیں نا، ہمارا معاملہ اور ہے، ان کا معاملہ وہاں پہ اور ہے۔ اور آپ کو پتہ، آپ کا یہ بھائی الحمدللہ جی جان سے مسلمان ہے، لیکن یہ بات میں نہیں مانتا کہ جہاں آپ کے بطور مسلم مفادات ہوتے ہو تو دوسرا مسلمان آپ کا خیال کرے گا، ٹکے کے برابر نہیں کرے گا۔ سعودی عرب سے بڑا جو حرمین شریفین کے متولی ہیں، ان سے بڑی کیا مسلمانی ہے؟ تو کیا انہوں نے جوتے کی نوک پر نہیں رکھا؟ ہمیں جب وہاں پہ مصیبت آئی ہے تو پیسے مانگنے آ گئے تھے، اب ان پہ مصیبت آئی ہے تو ہمارے آگے لڑے لے رہے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے کوئی ایسے کوئی قرآنی معنی رشتے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے پر جان دے دیں گے بطور مسلمان۔ یہ علامہ اقبال کی شاعری تو ہے، ان کی خواہش تو تھی، لیکن ایسے مسلمان دنیا میں ابھی ہیں نہیں، نہ مجھے آگے دکھائی دیں۔ طالبان کا یہ ہے کہ وہ افغانستان کی حد تک اور اپنے دین کی حد تک جو بھی ان کے نظریات ہیں وہ بالکل مخلص ہیں، وہ ایسا کریں گے۔ اب صاحب یہ اس طرح کی خبریں، یہ آج ایک سٹوری اس نے بھی دی ہے، حامد میر نے بھی، جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ سازش ہے کہ یا پہلے سے فضا تیار کی جا رہی ہے ہم جیسے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ کوئی بھائی ہائیبریڈ وار ہے، پتہ کیا لگتا کوئی نہیں۔ باقی واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔